بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس، پروگرام میں شریک علماء اکرام حجت الاسلام المسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ اور حجت الاسلام المسلمین مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب قبلہ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام فضائل رمضان کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک ایک دفعہ پھر ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پروگرام کے آغاز میں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قرآنی آیات کے حوالے سے اس ماہ کی فضیلت اور احکامات بیان فرما رہے تھے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں پروگرام میں شریک جناب مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ خطبہ شبانیہ کے حوالے سے ہمیں اس پروگرام میں تفصیلی طور پر آگاہ فرمائیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی شکریہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار، سبحان اللہ، روزہ جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی زیادہ برکات ہیں، جیسے کہ قبلہ نے قرآن کی آیات تسلسل کے ساتھ پڑھی اور پیش کی۔ پیغمبر اسلام نے جو ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں جو خطبہ دیا تھا، اس میں چند ایک چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان بہت ہی بابرکت مہینے ہیں۔ بے شک۔ رجب کا مہینہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ مختص ہے، اور شعبان کا مہینہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو ابھی مہینہ آ چکا ہے ماہ رمضان کا، یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگرچہ سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، لیکن بالخصوص اس مہینے کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو پیغمبر اسلام اصحاب کو، لوگوں کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں، قد انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، کہ تمہاری طرف وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، بالبرکات والرحمت والمغفرہ۔ ایسے ہی نہیں آیا،
بلکہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 3 چیزوں کی طرف پیغمبر اسلام نے انسان کو متوجہ کیا کہ اگر تم اللہ کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے کے ذریعے تم حاصل کر سکتے ہو، اگر اللہ کی مغفرت تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے کی آمد پر آپ حاصل کر سکتے ہیں، اگر اس کی رحمات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے کو حاصل کر لیتا ہے۔ فقط حاصل نہیں کرنے پر خوش نصیب تب ہے کہ جب اس مہینے کو وہ پا لیتا ہے اور اس میں عمل صالح بجا لاتا ہے، ایسے اعمال بجا لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی برکات، اللہ کی رحمات، مغفرات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہت ہی انسان کے لیے یہ ایک فرصت ہے، بہت اچھا ٹائم ہے کہ اگر انسان گناہگار ہے، خطاکار ہے، بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے تو اس کے لیے ایک فرصت ہے، اس کے لیے بہت ہی اچھا چانس ہے۔ اب بھی وہ اللہ کی طرف آ سکتا ہے، توبہ طائب کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، گڑ گڑائے، اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس خطبہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں سے اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے، یعنی 12 مہینے ہیں سال کے، اور ان 12 مہینوں میں سے افضل ترین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ افضل الشہور وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن جو ہیں وہ دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَاللَّيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پیغمبر صادق اللسان نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کے دن بھی افضل ہیں دوسرے مہینوں کے دنوں سے، اور اس کی راتیں بھی دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل دن میں کرو گے اس کا بھی کئی گنا دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ہے، اور اس کی راتوں میں جو عمل کرو گے وہ بھی کئی گنا دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دن اور رات اگر دونوں نہیں حاصل کر سکتا، کم از کم ایک کو وہ جو ہے وہ مختص کر لے کہ اس میں ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ویسے تو دن اور رات اس کا آگے اب بتائیں گے کہ کتنا فائدہ ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کی جو گھڑیاں ہیں، اس کے جو سیکنڈ ہیں، اس کے ایک ایک منٹ جو ہے وہ افضل ترین ہے۔ وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی، یعنی تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو۔ عموماً تو دوسروں کے مہمان ہوتے ہو، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر تم اللہ کے مہمان ہو، تمہیں اللہ کی دعوت پر بلایا گیا ہے۔ دعیتم، تمہیں بلایا گیا الی ضیافت اللہ، وجعلتم فیہ من اہل الکرامۃ اللہ، اور اس مہینے میں اللہ کے جو محترم بندے ہیں، صاحب اکرام بندے ہیں، ان میں سے تمہیں قرار دیا گیا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ اگر وہ اللہ کے وہ بندے کے جو اللہ کے نزدیک محترم ہیں ان میں سے اس کا شمار ہونے لگ جائے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا یہ سانس لینا بھی تسبیح الہی میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں کتنا جو ہے وہ سانس لے رہا ہے؟ ایک سانس آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا بھائی۔ تو یہ ایک ایک سانس جو ہے یہ تسبیح پروردگار میں شمار ہو رہا ہے، بلکہ سو جانا بھی جو ہے جی پیغمبر بتا رہے ہیں وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ
وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس میں اگر تم سو گئے ہو تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے اللہ، کتنی وہ ذات کریم ہے کہ جو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہانہ ہم تلاش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اس بہانے سے وہ معاف کر دیے جائیں، ان کو بخش دیا جائے۔ اب بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے سے بھی استفادہ نہیں حاصل کرتا، اللہ کی رحمتیں برکتیں مغفرت نہیں حاصل کرتا، تو بدبخت ہے انسان۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اللہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اس میں جو تم عمل کرو گے اس مہینے میں، وہ تمہارا عمل جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اگر خیرات کرو گے تو تمہاری وہ صدقہ و خیرات قبول کی جائے گی، روزے رکھو گے تمہارے وہ روزے قبول کیے جائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو وہ تمہاری کیا تلاوت قبول کر لی جائے گی۔ اب جتنے بھی نیک عمل آپ اس میں کرتے چلے جائیں وہ سارے کے سارے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، قبول ہوں گی۔ انسان ہمیشہ شکایت کرتا ہے جی میں دعا کرتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ چلیں وہ دوسرے مہینوں میں اگر تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ مہینہ تو تجھے گارنٹی دے رہا ہے نا کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوں گی، بشرط ہوا شروط ہے کہ انسان کو جو ہے وہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ صادق اللسان نبی کہہ رہے ہیں انسان کو یقین کی منزل پر آنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، لیکن یہ جو تم نے اللہ سے سوال کرنا ہے یہ صادق نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبُكُمْ طَاهِرَةٌ، اور پاک دل، ہاں نیتیں بھی صادق ہوں اور دل بھی تمہارے پاک ہوں، یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل جو ہے وہ گندے ہو جائیں، نجس ہو جائیں۔ لہذا دلوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور نیتوں کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں اَن یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، اس مہینے میں خدا تمہیں موفق فرمائے اس مہینے کے روزوں سے اور تلاوت قرآن پاک سے۔ دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت ابھی بتائیں گے کہ کتنا اس کا ثواب ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وہ بدبخت انسان ہے کہ جو اس اللہ کے مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے نہ بخشا جائے۔ کتنا شقی ہے وہ انسان، کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں تین چیزوں کی طرف تو پیغمبر نے خود اشارہ فرمایا، برکت، رحمت، مغفرت، تو بڑا بدبخت انسان ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعُ الْقِيَامَةِ وَعَطَشُهُ، اس مہینے میں جب تم روزہ رکھو گے، تم بھوکے ہوگے، تم پیاسے ہوگے، تو اس بھوک اور پیاس کو آخر جو وہ کیا نام ہے روز قیامت کی بھوک اور پیاس کے مقابلے میں یاد کرو۔ یعنی اگر اس کو یاد کرنا چاہتے ہو تو یہیں سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے یہ تو مہینہ ہے، روزہ کیا نہ دن ہی بہت چھوٹے ہیں۔ وہاں تو بیان کیا جاتا ہے کہ 50 سال کا جو ہے ایک دن ہوگا، یہاں 20 گھنٹے ہمیں روزہ رکھنا پڑتا ہے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کرتے ہیں، ہاں جی اتنا بڑا لمبا روزہ یہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، باقی جب تم سارے کام کر سکتے ہو تو یہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ مجھے خطبہ مکمل کرنا ہے یا نہیں؟ جی جی آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، سے پتہ لگتا ہے۔ وَتُصَدِّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ و خیرات کرو۔ ہر وقت تم اپنے ہی لیے مانگتے ہو، ہر وقت انسان جو ہے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ اس مہینے میں کس کے لیے سوچنا ہے؟ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ وَتُصَدِّقُوا فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كَبَائِرَكُمْ
ورحموا صغارکم، جو تمہارے بزرگ ہیں ان کا احترام کرو اور جو چھوٹے ہیں ان سے پیار کرو. وصلوا ارحامکم، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرو. واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں پر کنٹرول کر لو، ان کی حفاظت کرو، یعنی کسی کی غیبت مت کرو، کسی پر اتہام مت لگاؤ، غلط باتیں جو ہے اس سے مت کرو. وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جس کی طرف تمہیں دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو. سبحان اللہ. رمضان کا پورا چارٹر اس خطبے میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وعما لا يحل الاستماع الیہ اسماءکم، اور جو تمہارے کانوں کے لیے جس چیز کا سننا جائز نہیں ہے اس سے بھی اپنے کانوں کو محفوظ کرو. یعنی غیبت سننا جائز نہیں ہے، گانے سننا جائز نہیں ہے، لغویات سننا جائز نہیں ہے، جتنی چیزیں تمہارے لیے سننا جائز نہیں ہے تو اس سے اپنے کانوں کو محفوظ کرو. صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کا معنی جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا. نہیں، یہ سارے کا سارا فلسفہ جو ہے جو پیغمبر اسلام نے بنایا یہ سارا روزے کے متعلق تو ہے. پھر فرماتے ہیں وَتُحْفِظُوا عَلَىٰ إِيتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو، ان کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے اور ان سے محبت اور پیار کیا جائے. ایک چھوٹے سے خطبے کے اندر پیغمبر اسلام نے، جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، یعنی اتنے فضائل اس ماہ رمضان کی جو پیغمبر اسلام نے اس چھوٹے سے چند سطروں چند لائنوں کے خطبے میں بیان کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس خطبے کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں اور اپنی مشکلات کا حل جو ہے نکالیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ صاحب نے بڑے آسان انداز میں رمضان المبارک کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبہ شبانیہ کے نام سے منسوب ہے، اس کے بڑے واضح اور بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا. واقعی اس خطبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل طور پر ایک ضابطہ بتا دیا ہے کہ کس طرح ہم نے رمضان المبارک کے دن اور راتوں کو گزارنا ہے اللہ کی اطاعت میں. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوں گے.